عزت نفس پر سمجھوتا کر بیٹھنا یا غلامی والی زندگی کو تسلیم کر لینا، یہ سمجھ کر کہ شاید ہماری قسمت میں ہی یہ تھا۔ کوئی بھی قوم اگر اپنی عزت نفس پر سمجھوتا کر بیٹھتی ہے، یا آسان الفاظ میں یہ کہہ لیجئے کہ اگر اپنی عزت خود نہیں کرتی تو کوئی دوسری قوم بھی یا دوسرے ملک کے لوگ بھی اس کی عزت نہیں کرتے۔ اور اس معاشرے کے لوگ جہاں پر اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، جائز ناجائز کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، وہ معاشرہ پریکٹیکلی مردہ تصور کیا جاتا ہے۔ پھر آپ چاہے لاکھ نعرے لگاتے رہیں، ہم زندہ قوم ہیں، آئندہ قوم ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام شعیب اختر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں شعیب اختر آن لائن۔ دوستو 1948 سے پہلے اسرائیل کا وجود تک نہ تھا، لیکن میں آپ کو کچھ فگرز اینڈ فیکٹس بتاؤں گا کہ جو کہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں۔ اس کو آپ سنیں گے تو آپ موٹیویٹ ہوں گے انشاءاللہ۔ 1898 میں کافی امیر کبیر لوگوں کی بیٹھک ہوئی تھی، بہت بڑی ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں پوری دنیا کے امیر کبیر یہودی شامل تھے۔ اس میں یہ طے پایا تھا کہ جی، کسی نے کہا تو اپنی رائے دی تھی سب نے۔ کسی نے کہا کہ جی یہاں پر ایک بہت بڑی عبادت گاہ بنانی چاہیے کہ سارے لوگ آئیں اور مدینہ منورہ طرز کا کوئی ایسی عبادت گاہ بنائے کہ پوری دنیا کے یہودی یہاں پر آئیں۔ لیکن ایک دانا شخص اٹھا، تھا بھی سارے امیر کبیر یہودی تھے اس میں، لیکن ایک نے کہا کہ نہیں جی، ہمیں ایک ایسی یونیورسٹی بنانی چاہیے کہ جہاں پر یہودی بچہ پڑھے اور پوری دنیا کو کنٹرول کرے، یعنی کاروباری۔ وہاں زیادہ تر جو ہے وہ کاروبار پر فوقیت دی جاتی ہے اسرائیل میں۔ تو سب کو یہ آئیڈیا بڑا پسند آیا۔ وہاں پر سائنس، اس یونیورسٹی میں اس کا یہ کہنا تھا اپنے مشورے میں کہ وہاں پر سائنس، ٹیکنالوجی، کاروبار، اس طرح کی جو جدید جدت، یہ کہہ لیجئے دنیا کی جدت، اس سے متعلق علم دیا جائے گا اور پھر وہ ہمارا بچہ جو ہے پوری دنیا پر راج کرے گا، جو کہ اس کا مشورہ بالکل ٹھیک تھا۔ اب آپ دیکھیے، آج بھی وہ یونیورسٹی اسرائیل میں موجود ہے۔ اور آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں کہ اسرائیل کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 99% ہے، یعنی 100 میں سے کوئی ایک ہی بندہ ہوگا جو کہ پڑھا لکھا نہیں ہوگا، جو گریجویٹ نہیں ہوگا، دراصل جو گریجویٹ نہیں ہوگا، باقی تو سب ہی وہاں پر گریجویٹ ہیں۔ اب انہوں نے کرائیٹیریا کیا رکھا ہے؟ ان کا کرائیٹیریا اور ان کا اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ گریجویٹ کر لیتا ہے اس کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ جی وہ $10,000 کا بزنس کر کے دے، کوئی ایسے آئیڈیاز جنریٹ کرے، اس کو آنے چاہیے۔ ظاہر ہے وہ اتنا پکا کر دیتے ہیں بچوں کو کہ وہ ہر کسی کے ذہن میں بزنس آئیڈیاز آتے ہی آتے ہیں کہ جی 10 سال کا بزنس جنریٹ کر کے دے، ارن کر کے دے، تو جو ہے ہم پھر اس کو جو ہے گریجویشن کی ڈگری دی جاتی ہے۔ اور دوسری شرط ان کی یہ ہے کہ جب گریجویٹ کمپلیٹ کر لیتا ہے بچہ تو لڑکوں پر لازم ہے کہ وہ 3 سال اپنی فوج کو دیں گے، 3 سال وہ فوجی ٹریننگ کریں گے، اور لڑکیوں کے لیے 2 سال کی انہوں نے شرط رکھی ہے۔ اور یہ شروع سے چلتی آ رہی جب سے اسرائیل وجود میں ہے، تاکہ وقت پڑنے پر پوری قوم جو ہے وہ فوجیوں کی طرح ریئیکٹ کرے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں، گوگل کر لیں، جو فلسطینیوں پر یہ مظالم ڈھا رہا ہے اسرائیل، اس میں لڑکیاں، چھوٹی لڑکیاں، وہ تک کہہ رہی ہیں کہ کل دیم، یعنی ان کو مارو، فلسطینیوں کو مت چھوڑو، ان کو مارو۔ اس قدر انہوں نے نفرت بھر دی ہے انہوں نے۔ تو یہ بہرحال ان کے ایک سسٹم کا حصہ ہے۔ تو لیکن پھر میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے
اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, مزے کی بات تو نہیں کہنی چاہیے لیکن ہے ایک حقیقت بات, جتنی پرسیکیوشن ان کی ہوئی ہے یہودیوں کی دنیا میں اتنی کسی اور قوم کی نہیں ہوئی. اگر کسی اور قوم کی ہوئی ہوتی تو شاید وہ مٹ گئی ہوتی, مر گئی ہوتی. لیکن آپ دیکھیں کہ ہٹلر جیسا ان پر مسلط ہوا 1938-39 میں, تو اس نے یہودی کو چن چن کے مارا, بہت بری طریقے سے مارا. اس نے تو ایک ایسی مشین بھی ایجاد کی تھی کہ جس میں لوگوں کو ڈالتے تھے یہودیوں کو, وہ سب کچھ اس میں ملیمیٹ ہو جایا کرتا تھا. کہاں کون سی ہڈی, کون سا گوشت, کون سی کھال, کچھ نہیں باقی رہتا تھا. بس وہ دوسری طرف سے جو ہے وہ اس کا پانی باہر آ جایا کرتا تھا, مائع بن جاتا تھا. مطلب کہاں گئی لاش کچھ نہیں پتا. بقول ہٹلر کے کہ جی ہم ماریں گے یہودیوں کو, ہماری گولیاں ضائع ہوں گی, ہمیں اسلحے کی ضرورت پڑے گی, ہمارے قبرستان استعمال ہوں گے, لہٰذا اتنا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہم جو ہے وہ اسی طرح سے اس نے ایک مشین بنائی تھی, اس میں یہودی ڈالتے تھے اور دوسری طرف سے وہ پانی اس کا نکل آتا تھا. مطلب وہ پانی ہی ان کی لاش ہوتا تھا. اس قدر اس خطرناک اس کا یہ منصوبہ تھا. بہرحال اس نے خود بھی خودکشی کی. تو آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اتنے مظالم کے بعد بھی یہودی قوم ختم نہیں ہوئی. میرے خیال سے انہوں نے شاید قرآن کی اس آیت کو پڑھ لیا تھا, جو کہ شاید کہ یقیناً سی بات مجھے لگتی ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا کہ جب تک وہ قوم خود نہ بدلنا چاہے. مطلب تقدیر پر یقین رکھنا ایمان کا حصہ ہے, بالکل ہے, سب مانتے ہیں اور ایمان کا حصہ ہے. جو نہ مانے اس کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر تو ایمان یہ ظلم زیادتی کو اپنی قسمت سمجھ کے برداشت کر لیں تو پھر یہ ذرا ناکامی ہوتی, یہ ناکارہ قوم کی نشانی ہوتی ہے. لیکن یہودیوں نے بالکل جو ان پر مظالم ہوئے, جو ان کے لوگ مارے گئے لاکھوں میں, وہ غالباً ان کی قسمت میں ہی ہوگا, جبھی تو وہ مرے. لیکن جس طرح سے پھر وہ قوم کھڑی ہوئی ہے اور آج مضبوطی سے کھڑی ہوئی ہے اور کوئی بھی اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا, یقیناً ایک مضبوط قوم کی نشانی ہے. میں کوئی ان یہودیوں سے مسلمز کے جو ہے وہ لاکھ اور کروڑوں اختلافات ہیں, بالکل ہیں, ہم ان کو اچھا نہیں سمجھتے. آج بھی آپ دیکھیں نا, کسی کو گالی دینی ہو تو یہودی لفظ گالی تصور کیا جاتا ہے, وہ کس طرح حقارت سے بولتے ہیں, یہ یہودی لوگ ہیں, مطلب بہت گھٹیا قوم ہے. ٹھیک ہے مذہبی اعتبار سے وہ ہے بھی, لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جی کس طرح انہوں نے ایک غلامی کو پسند نہیں کیا. غلامی انہوں نے جو ہے وہ بالکل ہی تسلیم نہیں کی, نہ ہی اپنے عزت نفس پر سمجھوتا کیا. ہٹلر نے جو کتاب لکھی ہے اس میں یہی لکھا تھا کہ جو میں کچھ یہودی چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ میں اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ لوگ ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں. انہوں نے ہمیشہ اپنی جو ہے وہ عزت نفس کو اوپر رکھا. انہوں نے کبھی بھی غلامی کو تسلیم نہیں کیا, مرتے رہے کھپتے رہے, لیکن انہوں نے کبھی بھی غلامی کو پسند نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ آج وہ پوری دنیا پر رول کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے جو میں اوپر کہہ چکا ہوں, کبھی نہیں کیا انہوں نے غلامی کو پسند, تو ہم کیوں کرتے ہیں؟ اور جو قوم میں بک جایا کرتی ہیں ان پر پھر اب دیکھیں نا, یہ کرسچنز اور یہودی, یہ امریکہ جو بڑے بڑے ممالک ہیں, یہ کس قوم پر ہاتھ ڈالتے ہیں؟ سوڈان, صومالیہ اور معذرت کے ساتھ پاکستان آسانی سے بک جاتے ہیں. اس لیے ان پر ہاتھ ڈالتے ہیں نا, ان کو خریدتے ہیں. ریمن ڈیوس نے کیا کہا تھا جب وہ یہاں سے چھوٹا؟ اول تو اس کو چھوڑنا چاہیے ہی نہیں تھا, ٹھیک ہے, لیکن یہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا. لیکن وہ اس نے جا کر وہاں کیا بیان دیا کہ جی پاکستان اپنی مفاد کے خاطر اپنی ماں بھی بیچ سکتے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ اب ظاہر ہے یہ کس نے یہ پرسپشن قائم کیا؟ یہ ہم نے ہی قائم کیا, ہمارے بڑوں نے قائم کیا, جو کہ بڑے بڑے اداروں پر براجمان ہے. اب میں نام نہیں لوں گا, ظاہر ہے نام نہیں لے سکتا. تو سب جانتے ہیں, سب روٹی کھاتے ہیں, سب کو پتہ ہے کہ کیا معاملہ ہوا تھا. ٹھیک ہے جی, تو ہم کیوں اتنا پیچھے؟ ہم اس لیے کہ ہماری جو ہے وہ کوئی عزت نفس نہیں ہے.
ہم نے جو ہے وہ اب جو سعادت حسن منٹو نے کہا تھا کہ قوم کو اتنا مذہبی بنا دو کہ غلامی کو اور تکلیف کو اپنا نصیب سمجھ کے خاموش رہیں، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ سعادت حسین منٹو ایک بہت بڑے ادیب تھے، بہت بڑے ان پر بڑی ان کی خدمات ہیں اردو ادب میں، لیکن انہوں نے یہ جو بات کہی تھی، یہ دیکھیں نا کس طرح انہوں نے طنز کے طور پر کہا کہ اتنا مذہبی بنا دو قوم کو کہ وہ ہر آنے والی تکلیف کو، میرے خیال سے ان کا اشارہ یہی تھا کہ حکومت یا جو بھی بڑے مقتدر ادارے ہیں وہ ان کی طرف سے آنے والا ہر ظلم اپنے لیے قسمت سمجھو اور خاموش رہو، اتنا مذہبی بنا دو، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی آپ نے ایسا کیا کہ کریانے اسٹور سے کوئی سودا خریدا اور آپ نے جو ہے وہ اس کو شکر گزاری کی کہ جی آپ نے بڑا اچھا سودا دیا ہے اور آپ نے جو ہے آپ کی سروس بہت اچھی ہے، حالانکہ کوئی سروس نہیں ہوتی، آپ خود چل کے جاتے ہیں، کبھی کیا ایسا؟ نہیں کیا۔ کبھی آپ نے پھل سبزی خریدتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا کہ جی بہت شکریہ، آپ نے جو ہے وہ بہت بڑا اچھا ہمیں جو ہے وہ فروٹ دیا ہے، آپ نے مناسب پیسے لگائے ہیں۔ کبھی آپ نے اس کی جو ہے وہ فیس بک پر پوسٹ لگائی، یا کبھی آپ نے اس مزدور مستری کا شکر ادا کیا کہ جو آپ کے گھر پہ آ کے کام کر کے جا رہا ہے اور آپ نے اس کی جو ہے پوسٹ جو ہے وہ اپنے ساتھ فیس بک پر لگائی ہو؟ نہیں۔ کیوں؟ اگر آپ سے پوچھے کیوں، آپ یقیناً یہی کہیں گے کہ ہم نے جو ہے وہ اس کو پیسے دیے ہیں، یہ تو کرے گا، اس نے کوئی الگ سے ایکسٹرا سروس تھوڑی دی ہے، ہم خود چل کے گئے تھے پرچون کی دکان پر تو ہمیں یہ ملا ہے، ہم خود مارکیٹ چل کر گئے تھے تو انہوں نے ہمیں پھل فروٹ یا سبزی دی ہے، تو کون سا شکریہ ادا؟ ہاں، بات تو آپ کی بھی ٹھیک ہے، ایسا ہی ہونا بھی چاہیے۔ تو کیوں آپ الیکشن کے دنوں میں کہ کوئی ایم پی اے یا ایم این اے اس کا شکریہ ادا آپ اس طرح سے کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ من ذالک کوئی خدا ہو؟ ہاں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بالکل یہ ایک اچھی چیز بالکل نہیں ہے۔ کوئی بھی گلی بن جاتی ہے، کوئی بھی گٹر بن جاتا ہے جو کہ 4 سال 4.5 سال اسی طرح رہتا ہے کہ جب الیکشن کا دن آتا ہے وہ ایک گٹر کا ڈھکن لگا کے ادھر تصویر لگا دی جاتی ہے کہ جی یہ فلاں ایم این اے نے کیا ہے، فلاں ایم پی نے کیا ہے، اور جی اس کی فیس بک پر، واٹس ایپ پر، تمام سوشل میڈیا پہ اس کی تصویریں چل رہی ہیں کہ جی انہوں نے ان کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اور بھائی انہوں نے 4 سال تک کیا کیا؟ کیوں تم شکریہ ادا کر رہے ہو؟ ان کا کام ہے۔ اور بلکہ آپ دروازے پہ آنے والے ہر اس سے جو ووٹ مانگنے آئے اس سے سوال کریں کہ جی یہ تم جو آپ ہم سے مانگ رہے ہو ووٹ، آپ نے کیا کیا؟ پھر وہ آپ کو ٹوپی دے گا، سوری میں ایک غصے میں زیادہ لفظ استعمال کر گیا، پھر وہ آپ کو یہ کہے گا کہ جی ہم کریں گے، ہم یہ کریں گے، آپ ہمیں ابھی دے دیں، آپ کے لیے 300 یونٹ فری ہو جائیں گے، 200 یونٹ بجلی فری ہو جائے گا، آپ کو بل جمع مل جائے گا، جو ہوتا ہے اکثر فائر ہوتے ہیں یہ والے۔ ہاں، الیکشن سے پہلے کون کون کرتا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں، سب کرتے ہیں تقریباً۔ تو آپ کیا مان لیں گے؟ اول تو ہم مان ہی لیتے ہیں ویسے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب آپ اس کا شکریہ ادا نہیں کر رہے، سبزی والے کا، پھل والے کا یا مزدور مستری کا، تو آپ کیوں ایم پی ایم این اے کا کر رہے ہیں؟ وہ بھی اس طرح سے لجاجت کے طریقے سے، جو کہ بالکل ایک مناسب چیز نہیں ہے۔ آئے اپنی عزت نفس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نہ کریں اس کو کہ جی نہیں ہم نہیں دیتے ووٹ، ہم نہیں دیتے، آپ نے کچھ نہیں کیا، وہ واقعتاً کچھ نہیں کیا ہوتا۔ اب میں کہاں سے ہوں یہ ظاہر میں ابھی نہیں بتا رہا، کیونکہ چلے میں کراچی کا ہوں، یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب میں مخصوص طور پر کسی پر کچھ نہیں ٹونٹ کر رہا، لیکن سب جانتے ہیں، سب پاکستان میں رہتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ کہاں کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو صرف میرے اس لیکچر کا مقصد یہ ہے، میری اس ویڈیو کا، لیکچر تو نہیں، ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ غلامی سے جان چھڑائیں جناب، اپنی عزت نفس کو جو ہے وہ سامنے رکھنا سیکھیے اور اپنی عزت خود کرنا سیکھیے۔ جب تک آپ اپنی عزت خود نہیں کریں گے تو کوئی بھی آپ کی عزت نہیں کرے گا۔
اگلے سے عزت کرانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی عزت پہلے خود کیجئے، صحیح غلط کی تمیز سیکھیے اور جائز ناجائز کے درمیان فرق کرنا سیکھیے، صحیح غلط کی تمیز سیکھیے، تو پھر جا کر آپ ایک زندہ قوم بن سکتے ہیں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ مزید موٹیویشنل ویڈیوز میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔